السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارو، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، آج ہمارے درمیان میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد رفیق صاحب وسنگر والے، جو بھروچ ضلع کا ایک بہت بڑا مدرسہ بلکہ انکلیشور کے قریب کرمالی، وہاں بڑے دارالعلوم کے استاد بھی ہیں، استاد حدیث بھی ہے، اور بڑی جامع مسجد کے ماشاءاللہ امام و خطیب بھی ہے، وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، تو ان کی زبان سے ہم کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے، جتنی بھی باتیں ہم سنیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے جمعہ کی نماز سے پہلے ہمیں بتلایا کہ ہم صرف رمضانی مسلمان نہ رہیں بلکہ ربانی مسلمان رہیں۔ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد ہم نے اپنی مسجدوں میں اثر دیکھا ہے، اور آج آپ لوگ اگر 6:30 بجے بیدار ہوں گے تو بہت سے لوگوں نے اللہ کی زمین کے ہلنے کا تجربہ کیا۔ میں نے تو خود کیا، مجھے تو احساس ہوا، حالانکہ میں آدھا نیند میں تھا، آدھا جاگ رہا تھا، لیکن زمین ہلی، وہ چارپائی اونچی ہوئی تو مجھے پہلے خیال ہوا کہ وہ جنات کے تذکرے بہت زیادہ کر لیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جنات نے چارپائی ہلائی ہے، مجھے پہلے یہی سمجھ میں آیا۔ پھر بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی زمین کو ہلایا ہے۔ دنیا میں اگرچہ سائنس والے کچھ بھی کہتے ہوں گے، لیکن علماء سے پوچھو، جب زمین ہلتی ہے تو زمین ہلنے کا کارن، وجہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب زمین پر حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، حد سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہونے لگتے ہیں، یعنی اللہ تو بڑا کریم، بڑا رحیم، برداشت کرتے 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 برداشت کے باہر ہونے لگتا ہے۔ کریم اور رحیم رب جب برداشت کے باہر ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے، ایک فرشتے کو کہتے تو یہاں سے زمین کو کھینچنا شروع کر، دوسرے فرشتے کو کہتے تو یہاں سے زمین کو کھینچنا شروع کر۔ جب دونوں فرشتے ایک دوسرے کی سائیڈ سے زمینوں کو کھینچنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا۔ بولو ہمیں کوئی نقصان ہوا نہیں ہے، ہم اللہ کے عذاب کا بولو مقابلہ کر سکتے نہیں ہے، تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار لے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے کہ اپنے کاروبار، بزنس کو، کھانے پینے کو، آرام کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرے۔ اس دل میں مخلوق کی دشمنی بھر گئی ہے تو مخلوق کی دشمنی سے دل کو پاک صاف کر لے۔ نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں تو غلط دیکھنے کو چھوڑ دے، کانوں سے غلط سن رہے ہیں تو غلط سننے کو چھوڑ دے۔ اور یہ جمعہ کے مبارک دن کی اہمیت کے بارے میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ مبارک دن ہے، اللہ پاک ہمیں اس دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جس کا جمعہ کا دن صحیح سالم گزرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو جمعہ کے دن
اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنی ذات کو بچا لیتا ہے، جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، اللہ اسے باقی 6 دنوں میں بھی نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جس کا جمعہ کا دن صحیح سالم گزرتا ہے اس کے دوسرے 6 دن بھی صحیح سالم گزر جاتے ہیں۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کے دن دیر سے آنے کا مجاز نہ بناؤ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور جائزہ بھی لیا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا، بس ان کا دل مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں پہلے پہنچے۔ اور یہ بات صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں رہی ہے، فرائض نماز کا اہتمام میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، جماعت کی کتنی منٹ کی دیر ہے، 1 منٹ کی دیر ہے، 2 منٹ کی دیر ہے، بس یہ گھڑی دیکھ دیکھ کر فرض کا بوجھ اپنے سر سے اتارتے ہیں، باقی فرض ادا کرنے کی ان کے دلوں میں کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لیں تو زیادہ سے زیادہ اس موقع پر استغفار کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، استغفر اللہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب میرا کوئی امتی استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو وہ کریم رحیم رب بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں اشارہ دیا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، ورنہ یہ زمین کو جو جھٹکا لگا سکتا ہے وہ زمینوں کو پھاڑ بھی سکتا ہے اور گھروں کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا کام صدقہ کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، جتنا ہو سکے صدقے کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک اچانک کی موت سے اور حادثے والی موت سے اور ذلت والی موت سے اور بری موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔